فرماتے حدثنا ابو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا ابو حاتم قال حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالک بن انس عن زید بن اسلم عن عطا بن یسار ان رجلا، کہ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے باع کسرۃ من ذهب او ورق، ایک آدمی نے سونے کا کوئی ٹکڑا یا چاندی کا کوئی ٹکڑا اس کے پاس تھا، اس کو بیچا بے اکثر من وزنها، اس کے وزن سے زیادہ قیمت میں۔ اس زمانے میں چیزوں کو بیچنے کا رواج عام طور پہ مطلب ایک چیز دے کر دوسری چیز لینے ہی کا ہوتا تھا۔ تو اب سونے کا ٹکڑا دیا تو سونا ہی لیا اس نے، یا چاندی کا دیا تو چاندی لی۔ اب چاندی لی کا مطلب چاندی کا درہم لیا یا سونے کا دینار لیا۔ تو اب یہاں پر چاندی کا درہم یا سونے کا دینار کیا ہوگا، اس چیز کے بالمقابل جو چیز ہے، اگر سونے کی ہے تو سونے کا دینار تولا جائے گا، اور چاندی کی چیز ہے ٹکڑا چاندی کا ہے تو چاندی کا درہم تولا جائے گا۔ برابر وزن ہونا ضروری ہے، شریعت کا یہ اصول ہے۔ اب کیا ہوا کہ ایک آدمی نے ایسا کیا، فقال له ابو الدرداء، صحابی رسول ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب یہ دوسرے صحابی ہیں، ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل هذا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے ہوئے کہ آپ نے اس طرح کے معاملے سے منع کیا ہے، الا مثلا بمثل او مثلا بمثل، مگر یہ کہ برابر ہوں وزن میں، کیونکہ وزن یہاں زیادہ لے رہا تھا وہ، تو کہا کہ جب برابر ہوں گے تب جائز ہے، ورنہ زیادہ کم کرنے میں منع کیا ہے۔ فقال الرجل، تو اس آدمی نے کہا، ما ارى بمثل هذا بأسا، مجھے تو اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا۔ کیا حرج ہے بھائی؟ ہم نے وجہ بتا دی کہ وہ بغیر بنا ہے، وہ بنا ہوا ہے تو محنت لگی ہے اس میں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی باس اور حرج اس میں سمجھ میں نہیں آتا۔ فقال ابو الدرداء، تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ من یعذرنی من فلان احدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویخبرنی عن رأیہ، کون مجھے معذور سمجھے گا اگر میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کروں، مطلب میں اس کو ڈانٹوں یا سختی کروں یا اس کے ساتھ سخت معاملہ کروں، میں مجھے کون معذور سمجھے گا، میرا عذر کون قبول کرے گا اس کے متعلق کہ میں اس کو حدیث رسول سنا رہا ہوں اور وہ مجھے اپنی رائے کی خبر دے رہا ہے، اپنی رائے بتلا رہا ہے۔ پھر اسی طرح متوجہ ہوئے اور کہا کہ لا اساکنک بارض تبعا، میں اس سرزمین میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جہاں پر تم ہو، جس علاقے میں تم ہو میں وہاں نہیں رہ سکتا۔ یہ کس نے کہا؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان ناموں کو یاد رکھیے، بہت پتے کے نام ہیں یہ، اور صحابہ کی واقعات بڑے ہی جلیل القدر ہیں۔ یہ عمران بن حسین کا واقعہ اور عبادہ بن صامت کا واقعہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا واقعہ، فرمایا میں اس زمین پر، اس علاقے، اس شہر میں نہیں رہوں گا جہاں پر تم رہتے ہو۔ ثم قدم ابو الدرداء على عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ابو الدرداء عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ پہنچ گئے، سیم واقعہ تقریباً۔ فذكر ذلك له، تو بتایا آ کر کے ایسا ایسا ہوا، میں نے ایسا کیا۔ فكتب عمر الى ذلك الرجل، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے پاس جس نے اعتراض کیا تھا لکھ کر خط لکھ کے بھیجا، اللہ تبیع ذلك الا مثلا بمثل ووزنا بوزن، یہ خبر یہ لکھ کے بھیجا کہ دیکھو یہ کام نہ کیا کرو، بیچنے اور خریدنے کے وقت جب سونے اور چاندی کو بیچنا کا کام کرو، سونے کو سونے سے، چاندی کو چاندی سے، تو ایک جیسا ہونا چاہیے اور وزن ان کا برابر ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید کی، اور ان کے واقعے کو سننے کے بعد انہیں اس چیز پر برقرار رکھا۔ انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا، ڈانٹ بھی لگائی، زجر و توبیخ بھی کی، ناراض بھی ہوئے اور کہا کہ اس زمین پہ میں نہیں رہوں گا جہاں تم رہتے ہو۔ تو یہ صحابہ کا سلف ہیں، یہ اولین سلف ہیں یہ، اور ابھی خلافت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی باتیں ہیں، یہ اولین سلف ہیں جو حدیث کے خلاف
ایک وقت بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے.